السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن زید بن ثابت قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغلۃ لہ ونحن معہ الی آخر الحدیث۔ قابل احترام ناظرین و سامعین محترم، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں عذاب قبر کے ثبوت کے متعلق سلسلہ وار حدیثیں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ آج کی حدیث پاک کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآنی آیات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس امت کو کئی ایک غائبانہ چیزوں پر مطلع فرمایا، جن میں جنت ہے، دوزخ ہے جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، برحق ہے، اسی طرح عذاب قبر بھی ہے۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، وَنَحْنُ مَعَهُ، اور ہم بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اذ حادت بہ وکادت تلقیہ، اور اچانک یہ دیکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پر سوار تھے وہ خچر بدک گیا اور قریب تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر لے آتا۔ وَإِذْ أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، اب یہ خچر کیوں بدکا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لے آنے کی نوبت کیوں آئی؟ تو اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ وہاں پر دیکھا گیا کہ 6 یا 5 لوگوں کی قبریں وہاں پر موجود تھی۔ فقال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ قال رجل انا، قال فمتى ماتوا، تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ وہ لوگ کب انتقال کر گئے؟ عزیزان محترم، یہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کرنا یہ بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر والوں کو جانتے بھی ہیں اور جانتے بھی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب قبر میں مبتلا ہونے کی کیفیت اور ان کی چیخ و پکار کو بھی، جیسے کہ آگے کی حدیث پاک ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی چیخ و پکار کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے تھے۔ تو پھر یہاں پر دوسروں سے سوال کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی زبان سے ان کے حالات کو سنوانا مقصود تھا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو تھا اللہ رب العزت علیاذ باللہ اس سے بے خبر تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے۔ تو ہر وقت جو سوال ہوتا ہے وہ بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو وہ آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ فمتى ماتوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ وہ کب انتقال کر گئے؟ قال فی الشرک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کے بعد وہ آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ شرک میں، یعنی کہ زمانے جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت سے پہلے وہ انتقال کر گئے، یا پھر آپ کے بعثت کے بعد وہ مشرک ہو کر انتقال کر گئے؟ تو معلوم ہوا کہ جو مشرک ہوتے ہیں، چاہے وہ جاہلیت کے ہوں یا پھر بعثت کے بعد ہو، تو پھر ان دونوں کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب رہا وہ جو کہ اہل فطرت ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے اگر وہ کوئی مشرکانہ کافرانہ عمل اگر وہ نہیں کیے تو ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ لا عقاب علیہم، کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پر یہ بتلایا گیا کہ وہ لوگ مشرک ہو کر مرے ہیں۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ نے دیکھا تھا اس کو دیکھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس امت کو ان کے قبروں میں آزمایا جائے گا۔ فلولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمعہ منہ، اگر مجھے یہ خطرہ، یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم
دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ وہ تم کو سنائے عذاب قبر میں سے اس چیز کو جس کو میں سن رہا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہر چیز آیا ہے، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح دیوار کی پیچھے والی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اور زمین کے نیچے والی اشیاء کو بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے عذاب قبر کے جو آوازیں تھی، وہ جو آواز اور چیخ و پکار وہ کر رہے تھے، اور عذاب قبر کی چیخ و پکار کیسی ہوتی، تو بتلایا گیا کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جاتی تو پھر ان کے قلوب اکھڑ جاتے اور اس عذاب قبر کی آواز اور چیخ و پکار سے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو اندیشہ ظاہر کیا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا، تو یہ اندیشہ دو وجوہات کی بنا پر بتلایا گیا کہ تم مردوں کو دفن کرنا اس لیے چھوڑ دیتے تاکہ تم ان کے عذاب قبر کی چیخ و پکار کو نہ سنیں، یا پھر اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ تاکہ لوگ شرمندگی اور ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان لوگوں کو، کیونکہ اگر کسی کے گھر والے انتقال کر جائیں، اگر وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے تو پھر گھر والوں کو بھی فضیحت، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر وہ اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے وہ لوگ مردوں کو ہی دفن نہ کرتے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ ضرور تم کو سنائے ان آوازوں کو جو میں سن رہا ہوں۔ ثم اقبل بوجہہ علینا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، پھر آقا علیہ الصلاۃ من عذاب النار، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت چاہو عذاب نار یعنی کہ جہنم کے عذاب سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، جتنے بھی بڑے بڑے قسم کے عذابات ہیں کہ جس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کے بعد دیگر تمام ان چیزوں کا ذکر کیا اور امت کو تعلیم اور ترغیب دی کہ تم ہمیشہ ان چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے رہنا۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ تم عذاب نار یعنی کہ جہنم کے عذاب سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے۔ قال، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، کہ تم اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلا جو عذاب میں وہ مبتلا ہوگا وہ عذاب قبر ہے، پھر جا کر عذاب نار یعنی کہ جہنم کا عذاب ہے، لیکن عذاب جہنم کو مقدم کیا گیا، پھر عذاب قبر کو مؤخر کیا گیا، بعد میں اس کو لایا گیا۔ تو وجہ اس کی یہ بتلائی گئی چونکہ جہنم کا عذاب یہ قبر کے عذاب سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، زیادہ عظیم اور زیادہ قوی ہوتا ہے، تو اسی لیے سب سے پہلے بڑے عذاب کو ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد والے چھوٹے عذاب یعنی کہ عذاب قبر کا ذکر کیا گیا۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے یہ کہا کہ ہم عذاب قبر سے اللہ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اور ایک چیز سے اللہ کی پناہ مانگنے کی آپ نے تعلیم فرمائی کہ تم فتنوں سے، فتنہ کہتے ہیں وہ چیز جو کہ آزمائش کی ہے۔ تو عزیزان محترم، حقیقت میں اگر فتنہ ہے تو وہ پھر ہماری بدعمالیاں، ہم اعضائے جوارح سے جو گناہ کرتے ہیں وہ، اور اسی طرح دل کا گناہ یہ ہے کہ اس کے اندر کسی سے متعلق حسد رکھا جائے، کسی سے متعلق کچھ نامناسب چیزیں رکھی جائیں، تو پھر یہ بھی جو ہے سنا بہت بری چیز ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو جو کہ ظاہری اور باطنی فتنے ہیں، جو آزمائش کی چیزیں ہیں، تم ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔
قال تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے چیز کے بارے میں فرمایا کہ تم دجال کی آزمائش، دجال کے فتنے سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ عزیزان محترم، دجال یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دجال یہ دجل سے بنا ہے کہ جس کا معنی ہے چھپا دینا، چونکہ یہ دجال حق کو چھپا دے گا اور باطل کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا، تو پھر اسی لیے اس کو دجال کہا گیا۔ وہ آ کر الوہیت کا دعویٰ کرے گا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے اور ایمان سے کفر و شرک کی طرف پھر جائیں گے، تو لہٰذا یہ بھی امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا فتنہ اور اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا بھی ذکر کیا کہ تم فتنہ دجال سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ قالوا نعوذ باللہ من فتنة الدجال، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ ہم فتنہ دجال سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عذاب قبر برحق شے ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے قسم کے عذابات ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا، اور امت کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمیشہ ان عذابات سے اللہ کی پناہ چاہنا، اللہ سے اس کی پناہ مانگتے رہنا، تاکہ تم آگے چل کر ان چیزوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ کی حفظ و امان میں تم آ جاؤ، تم ان فتنوں سے تم دوچار نہ ہونا پڑے تم کو۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر کمال شفقت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اس چیز کے بارے میں بتلایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا فضل و کرم بھی ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل قبور کی جو آوازیں ہیں، ان کی جو چیخ و پکار ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ہم کو ان تمام چیزوں کو ہم سے پوشیدہ رکھا تاکہ ہم آسانی سے جیسنا زندگی گزار سکیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر اللہ رب العزت ان پردوں کو اٹھا دیتا تو پھر یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے دشوار ہو جاتی۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ یہ بڑے بڑے قسم کے عذابات ہیں، ہمیشہ امت کو ان تمام عذابات سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام عذابات سے تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا